نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماریوں کے علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا طریقہ بیماری کے علاج کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے؟ تو سب سے جو پہلا طریقہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا بیماری کا بہترین علاج ہے۔ یعنی ہم تو ڈائریکٹ جو ہیں مریض کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ شرعاً یہ ہے کہ حدیث ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کیا کرو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی مشکل یا آفت یا مصیبت یا پریشانی آئی ہوتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو یہ صدقہ ان سب کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ تمہارے اعمال میں اور تمہارے نیکیوں میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یعنی دینی فائدہ بھی حاصل ہو گیا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، پریشانی اور غم بھی دور ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہیں اعمال کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نہار منہ 7 دانے مدینہ منورہ کی جو عجوہ کھجور کے ہیں وہ مریض کو کھلائے جائیں تو یہ بھی شفا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتی ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت عجوہ کھجور کے 7 دانے کھائے گا تو اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گی اور نہ ہی کوئی جادو نقصان پہنچائے گا۔ یعنی کتنا ہی پر اثر زہر اس بندے کو کھلا دیا جائے یا کتنا ہی بڑے سے بڑا جادوگر اس کے اوپر جادو کر دے، لیکن اللہ نے اس عجوہ کھجور کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ نہ زہر اس کا کچھ بگاڑ سکے گی اور نہ ہی جادو اس بندے کے اوپر اثر انداز ہو سکے گا۔ اور مسلم کی جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مدینہ منورہ کی جو بالائی جانب ہے اس کی جو عجوہ کھجور ہے اس میں شفا ہے، اور اسے نہار منہ کھانا یہ تریاق یعنی زہر کا علاج ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر کسی شخص نے کھانے کے اندر یا کسی بھی چیز میں اس کو اگر زہر ملا کے دے دیا ہو تو ان عجوہ کھجوروں کا کھانا جو خالص مدینہ منورہ کی ہوں، اللہ رب العزت نے ان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے کھانے سے انسان کے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتی۔ اور ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے سر میں یعنی آدھے سر کا جو درد ہے، اگر کسی شخص کے آدھے سر میں درد رہتا ہو تو اس کا علاج کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5701 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے تو آپ نے حجامہ کروایا۔ حجامہ کس وجہ سے کروایا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد شقیقہ ہو گیا تھا، آدھے سر کے اندر درد ہو گیا تھا، تو حجامہ کروانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔